الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قلنا إنا نستحيي يا رسول الله والحمد لله. قال ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فاستحيا من الله حق الحياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو اور عزیز سامعین کرام، اسلام ایک فطرتی مذہب ہے. اسلام کے تمام احکامات انسانوں کے عین فطرت کے مطابق ہیں. اسلام کا کوئی حکم انسان کی فطرت سے ٹکراتا نہیں ہے. اسلام کسی ایسے حکم پر ایسی بات کا حکم نہیں دیتا جس سے فطرت ٹکر رہی ہے، بلکہ اسلام کے احکامات انسانوں کی فطرت کے مطابق ہیں. اسلام کے احکامات انسان کی فطرت کے مطابق ہیں. آپ انسانی فطرت کا اگر جائزہ لیں اور غور فکر کریں، انسان کی فطرت میں جو چیزیں شامل ہیں اسلام نے اس سے منع نہیں کیا، اور جن باتوں کا اسلام نے حکم دیا ہے وہ بھی انسان کی فطرت کے مطابق ہے. البتہ اسلام نے کچھ حدود قائم کی ہیں. اسلام نے کچھ جائز اور ناجائز کے فیصلے کیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ فطرت کو اس جائز راستے سے استعمال کرنا ہے اور ناجائز راستے کو چھوڑ دینا. اسلام نے خالی نہیں چھوڑا، جائز راستہ بتا کر چھوڑا، جائز راستہ بتا کر چھوڑا. جیسے مثال کے طور پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو سوچ لیں، سمجھ لیں، سونا انسان کی فطرت ہے، کھانا انسان کی فطرت ہے. اسلام نے اس سے منع نہیں کیا. اسلام نے سونے سے منع نہیں کیا. اسلام نے کھانے سے منع نہیں کیا. کہا کھاؤ لیکن حلال کھاؤ، اس لیے کہ نہ کھانا یہ تو انسان کی فطرت کے خلاف. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا شخص دنیا میں پیدا ہوا ہو کہ وہ پیدائش سے لے کر موت تک سویا ہی نہ ہو، وہ پیدائش سے لے کر موت تک کچھ کھایا ہی نہ ہو. ایسا نہیں، کیونکہ کھانا سونا پینا یہ انسان کی فطرت ہے. اسلام نے اس فطرت سے نہیں روکا. اسلام نے کہا کھاؤ حلال کھاؤ، سو جاؤ لیکن قبل فجر اٹھ جاؤ، فجر سے پہلے جاگ جاؤ، فجر کی نماز باجماعت ادا کرو. اسلام فطرت سے نہیں ٹکرا، فطرت سے نہیں ٹکرا. اسی طرح سے اسلام محبت کرنا انسان کی فطرت ہے. اسلام اس محبت سے نہیں ٹکرتا. اسلام محبت سے نہیں ٹکرتا بلکہ محبت کے جائز راستوں کو بتاتا ہے.
ومنع لله فقد استكمل الایمان. اسلام نے محبت سے منع نہیں کیا، کہا محبت کرو، لیکن وہ محبت اس کا اللہ تبارک و تعالی نے دیا، اور اس محبت سے باز آ جاؤ جو محبت ناجائز اور حرام محبت ہے. جائز محبت کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا، وہ کون سی محبت ہے؟ انسان محبت کرے، اپنے والدین کے ساتھ محبت کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ محبت کرے، اپنی خالوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، ان رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرے، اور وہ محبت بھی اس لیے ہو، ارشاد فرمایا من احب للہ، یہ محبت بھی اس لیے ہو اللہ کے لیے، اللہ کے اغراض سے خالی ہو، بلکہ اس کے لیے اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے محبت. منع کس نے کیا؟ اسلام نے کہا حرام محبت ہے. وہ رشتے جو تم پر اسلام نے حرام کیے ہیں ان سے محبت رکھو. محبت انسان کی فطرت ہے، محبت سے منع نہیں کیا، ناجائز محبت سے باز آ جاؤ، ناجائز محبت سے باز آ جاؤ. وہ ناجائز محبت کیا ہے؟ اپنی کزنوں کے ساتھ محبت کرنا، ماموں کی بیٹی سے، چچا کی بیٹی سے، خالہ کی بیٹی سے، پھوپھی کی بیٹی سے، باہر کسی ایسی لڑکی سے جو اس کے لیے حرام ہے، محرم ہے، اس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنا، محبت کو رچانا، اس کے ساتھ محبت کے تعلقات کو قائم رکھنا، اسلام نے ان سب کو حرام قرار دیا. آئیے نہ جائے محبت ہے، محبت اللہ کے لیے ہو، وہ محبت کون سی ہے؟ اب جائز محبت. اور ارشاد میں کسی سے نفرت بغض ہے، وہ بھی ذاتی عناد نہ ہو، ذاتی بغض نہ ہو، بلکہ وہ بغض بھی کس لیے ہو؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. محبت بھی اللہ کے لیے ہو، بغض بھی اللہ کے لیے ہو. اور اگر کسی کو کچھ دیتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، کسی کو کچھ نہیں دیتا وہ بھی اللہ کے لیے نہ دے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے اندر یہ چار خوبیاں موجود ہوں، محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، روکنا اللہ کے لیے، ارشاد فرمایا فقط استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو میرے دوستو اسلام فطرت سے نہیں لگا، فطرت سے نہیں لگا. آج معاملہ سارا یہ ہے ہم غیر فطرتی احکام کی طرف چلتے ہیں، اور پھر ہمیں محسوس کیوں ہوتا ہے کہ شاید اسلام شدت کا حکم دے رہے ہیں، اسلام اور شریعت سخت ہے، اگر روک رہے ہیں. اسلام نے فطرت سے نہیں روکا، بس یہ کہا کہ اس کا ساتھ ٹھیک کرو، اس کا روح ٹھیک کرو، اس کا روح ٹھیک کرو. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا یہ فطرتی چیز ہے، فطرتی چیز ہے. حیا کا معنی ہے، حیا کا معنی ہے انسان کسی کے حق کے اندر اگر کوتاہی کرتے ہیں، اس کوتاہی کی وجہ سے اس کی طبیعت میں انقباض کا پیدا ہونا، اس کی طبیعت کے اندر تنگی کا پیدا ہو جانا، اس کو حیا کہتے ہیں، اس کو حیا کہتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لیتا ہے، کوئی ظلم کر لیتا ہے، کسی کے حقوق میں کوئی کوتاہی کر لیتا ہے، اور اس کوتاہی کے بعد اندر سے طبیعت اچاٹ ہے، دل تنگ ہو رہا ہے، طبیعت کے اندر انقباض ہے، وہ سمجھ جائے کہ یہ حیا ہونا ہے، حیا ہونا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، ظلم کرنے کے بعد، زیادتی کرنے کے بعد، حقوق دبانے کے بعد کوئی اثر نہیں پڑتا، تو میرے دوستوں سمجھنے کے اندر سے حیا جا سکتی، حیا جا سکتی. ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے
حیا رخصت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آج ہمیں پردہ میرے دوستوں سب تک ہے، آج پردے کے لیے بچیاں تیار نہیں ہیں، اس لیے یہ اندر سے حیا رخصت ہو رہی، حیا رخصت ہو رہی۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اس آیت کو اگر آپ سمجھیں، آپ نے قرآن میں بے شمار مقامات ایسے دیکھے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کا انداز صرف کیوں رکھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس میں مرد شامل ہوئے، عورتیں بھی شامل ہوئے، یہاں بھی اس طرح خطاب فرمایا۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل للمؤمنات، نبی جی مومنوں کو کہہ دیجیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جلباب بڑی چادروں کو لٹکا لیں، چہرہ نظر نہ آئے، چہرہ نظر نہ آئے۔ تو مومنات میں جب وقت آتا، اس میں ازواج بھی آ جائے، اس میں بیٹیاں بھی آ جائیں، اس میں دیگر مومنات بھی آ جاتی، صحابیات بھی آ جاتی، لیکن میرے دوستوں کو اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہمیت بتائی، اہمیت بتائی، الگ الگ سے کرے، الگ الگ کیسے الگ الگ سے کرے گیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک، نبی جی اپنی ازواج مطہرات کو حکم دیجیے، اور یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اپنی بیٹیوں ونساء المؤمنین، اور تمام صحابیات قیامت تک آنے والی تمام مومنات عورتوں کو اس بات کا حکم دے دیجیے کیا کہ وہ پردہ کر لیں، پردہ کر لیں، ایسی چادر لگنا ہے جس سے چہرہ نظر نہ آئے۔ یہ اہمیت کو بتانے کے لیے الگ 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 سے الگ دوسرے مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی ارشاد فرمایا۔ یہ جو بات میں نے پہلے عرض کی کہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہو جاتا تو سب آ جاتے، لیکن وہاں بھی لکھا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں سے نبی جی یہ کہہ دیجیے، کیا کہیے؟ اپنی نظروں کو جھکا دیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور پھر مومنات کو الگ ذکر فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومنات کو بھی حکم دے دیجیے اپنی نظروں کو بھی جھکا لیں، اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ الگ الگ حکم، الگ الگ حکم کیوں آ رہے ہیں؟ اہمیت کو بتانے، اہمیت۔ اب اس کو سمجھیے، قرآن کس پر نازل ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کے بارے میں نازل ہو رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، نبی جی امت کی ماں سے کہیے، امت کی ماں سے، امت کی مائیں، نبی کی ازواج مطہرات امت کی مائیں، امت کی ماں سے کہیے، اور نبی جی اپنی بیٹیوں سے کہیے، اور صحابیات سے کہیے، صحابیات سے کہیے کیا کریں؟ پردہ کریں۔ اور وہاں صحابہ کو حکم ہو رہا ہے اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ کون لوگ تھے یہ؟ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے جن ازواج مطہرات کا اللہ نے انتخاب فرمایا، جن کو چنا، پاکیزہ پاکیزہ ازواج مطہرات، نبی کی پاکیزہ بیٹیوں کو، پاکیزہ بیٹیوں کو، اور صحابیات، پاکیزہ صحابیات، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی مقدس جماعت کے بارے میں یہ روایت پہلے بھی عرض کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی نظر جب ڈالی تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اور پھر اللہ نے جب دوسری نظر ڈالی تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انتخاب کیا۔ وہ صحابہ کا انتخاب کیسا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے افرادوں کا انتخاب کیا، ایسی مقدس جماعت کا انتخاب کیا جن کے دل خراب تو نہیں ہو سکتا۔ چنا اللہ نے، ایک ہے میرا اور آپ کا چننا۔ آج کسی ٹھیلے پر چلے جاتے ہیں، کوئی پھل اور سبزی
مقدس جماعت ہے. اور پھر کیسے مقدس جماعت ہے؟ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کے دل تقوی سے لبریز ہیں، تقوی سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے. خوف ہے صحابہ کی مقدس جماعت، مقدس جماعت. ان کے دل کیا ہے؟ تقوی سے بھرے ہوئے. ان کو ایسی پاکیزہ جماعت حکم ہو رہا ہے. ان پاکیزہ کیا کریں؟ پردہ کریں. آج ہم کیا کریں؟ یہ شیطانی طاقت ہے. پردہ دے دو اور یہ حکم دنیا ہے. ہر چہرے کا پردہ کرو. اپنے چہرے کو چادر سے چھپا دے. نہیں کہا کہ دل کا پردہ کرو، چہرے کو چادر سے چھپا دے. اور کن ہنسیوں کو حکم ہو رہا ہے؟ کن ہنسیوں کو حکم ہو رہا ہے میرے دوستوں؟ آج کا معاشرہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں. نبی کی اس تعلیم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. حیا کے خلاف جا رہا ہے، حیا کے خلاف جا رہا ہے. آج اپنی بچیوں کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیار نہیں ہے. آج جوان اپنی نسلوں کی حفاظت نہیں کر پاتا، نسلوں کی حفاظت نہیں کر پاتا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو چھوڑیں گے، اللہ کے احکامات کو توڑیں گے، تو دوستوں نتیجہ یہ بھی نکلے گا جو آج ہمارے سامنے، آج ہمارے سامنے وہاں الگ الگ خطاب، الگ الگ خطاب اہمیت کو بتانے کے لیے تاکہ اس پر عمل کیا جائے. حیا ایسی چیز ہے، حیا ایسی چیز ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد اسی لیے تو فرمایا حیا نہ کرو کہ جو چاہے کرو، جو چاہے کرو. آج ہوتے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نظر یہ شیطان کے دیوں میں سے ایک زہر آلود. اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. زنا کے قریب بھی بچو، زنا کے قریب بھی بچو. یہ حکم بھی بڑا عجیب اور نرالا ہے. جہاں اللہ پاک نے منہیات کو ذکر فرمایا، جن چیزوں سے روکا ہے صاف منع کر دیا. شراب نہیں پیو، جوا نہیں کھیلو، سود نہ کرو. لیکن یہاں یہ ارشاد ہوتا ہے زنا نہ کرو. یہ کہا زنا نہ کرو، تم تو یہ ہوتا نا کہ زنا نہیں کرو. لیکن ارشاد میں ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. زنا کے قریب نہ جانے کا کیا مطلب؟ قریب نہ جانے کا کیا مطلب؟ ارشاد میں دواعی زنا، اسباب زنا، اس سے بچو. جب تم اسباب زنا سے بچو گے، دواعی زنا سے بچو گے، ایسی چیزیں جو زنا کی طرف بلاتی ہیں، زنا کی دعوت دیتی ہیں، اس سے بچو گے تو زنا سے بچو گے. اگر دواعی زنا کی طرف چلے جاؤ گے، اسباب زنا کی طرف چلے جاؤ گے، نامحرموں سے تعلقات ہوتے، نامحرموں سے ملنا ہوگا، ساری رات نامحرموں کے ساتھ بات کرنا ہوگا، نامحرموں کے ساتھ دوستیاں ہوں گی. جب اسباب زنا کو اختیار کرو گے، نامحرموں کو گفٹ اور تحفے دو گے، نامحرموں کے ساتھ ویلنٹائن ڈے مناؤ گے. آج یہ معاشرہ ہمارا ویلنٹائن ڈے کی طرف چلا گیا. آپ جانتے ہیں آج پوری دنیا کے اندر میرے دوستوں 14 فروری کیا کہا جاتا ہے؟ ویلنٹائن ڈے. آج نامحرم لڑکا، نامحرم لڑکی سر عام کو گفٹ کر رہے ہیں. کون اس کے اوپر راضی ہو؟ اللہ سے دے رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. شریعت کو اس کی اجازت نہیں دے رہی، شریعت کو اس سے منع کر رہی ہے. ویلنٹائن ڈے منانا، کسی نامحرم لڑکی کو کوئی گفٹ دینا، پھول لینا حرام حرام حرام. ایسے ہی یہ احکامات بھی حرام ہے جیسے خنزیر کا گوشت حرام. آدمی احکامات کی طرف توجہ نہیں کرتا. شاید میں زنا کے قریب نہ جاؤ. جب زنا کے قریب جاؤ گے زنا کے اندر پڑ جاؤ گے. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں زنا کرتے ہیں، کان زنا کرتے ہیں، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پاؤں زنا کرتے ہیں، پاؤں زنا کرتے ہیں. اور ارشاد فرمایا دل اس کی تمنا کرتا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق کرتا ہے. آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ نامحرم کو دیکھنا، آنکھوں کا زنا. نامحرم کو چھونا ہاتھوں کا زنا ہے. نامحرم کی طرف چل کے جانا پاؤں کا زنا ہے. ارشاد فرمایا جب تم یہ اسباب زنا کو اختیار کرو گے دل تمنا کرے گا. جب دل تمنا کرے گا شرمگاہ کی تصدیق کرے گا. شرمگاہ کی تصدیق. آج عام کام پر لوگ یہ عام کام پر روکنے والا نہیں. آج اگر روکا ٹوکا جائے تو کہتے ہیں
یہ دوسری بات ہے، پرانے زمانے کی بات ہے۔ آپ سمجھیے کہ قوم کس طرف جا رہی ہے، حیا قوم کے اندر سے کمتی جا رہی ہے، بے حیائی اندر جنم لے رہی ہے، حیائی اندر جنم، خاص کر جب سے یہ ایڈوائڈ ہے اس نے تو جوانوں کو برباد کر دیا، تباہ کر کے رکھ دیا، تباہ کر کے رکھ دیا۔ پوری پوری رات جوان بچے جوان بچیاں لگے، نہیں خبر ابھی 14 فروری کو نہیں معلوم ہے کتنی بچیوں کی عزت تعداد ہے، پیرنٹس کو نہیں معلوم، والدین کو نہیں معلوم، خبر نہیں، کوئی بچیوں پر اپنے بچوں پر سبق نہیں دیا۔ یہ ویلنٹائن ڈے کا تہوار مسلمانوں کا نہیں، مسلمانوں کا نہیں، اسلام اس کا حکم نہیں دیتا۔ جو بات میں نے پہلے سے کہی، اسلام فطرت سے نہیں ٹکرتا، فطرت سے نہیں ٹکرتا، محبت کی جگہ بتا دی، کوئی پسند ہے اسے شادی کرو، جائز راستہ بتا دیا، اسلام ناجائز سے منع۔ ایک روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا اور ایمان، حیا اور ایمان یہ دونوں جڑے ہیں، جڑے ہیں۔ ایسے جب ایک جاتا ہے دوسرا بھی ساتھ چلا جاتا ہے، ایک جاتا ہے دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ آپ بھی بولیے کہ جب ایسے دو ایک کو آپ کریں گے دوسرا ہی کریں، اس کو کرتے ہیں ساتھ کرنا، جب حیا نکلتی ہے ساتھ ایمان بھی نکل جائے، جب ایمان نہیں ہوتا تو حیا بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھ لیجیے کہ بنسبت مسلمانوں سے کفار کے اندر زیادہ بے حیا ہے، ایمان نہیں ہے وہ بے حیا کو لگے چیز دھڑنے سے بے حیا کرے، اسلام اس کی اجازت نہیں ہے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت نہیں ہے، میرے دوستوں تربیت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی کیا تربیت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا۔ عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ صحابہ تم اللہ سے ایسی حیا کرو جیسی حیا کرنے کا حق حق۔ قلنا انا نستحی یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ سے حیا کرتے ہیں، قال لیس ذلک۔ آپ علیہ السلام نے شخص کہ مراد یہ میری مراد یہ نہیں ہے، رسول اللہ کی کیا مراد ہے؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولكن الاستحياء حیا کیا ہے؟ ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى ومن اراد الاخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فاستحيا من الله حق الحياء۔ چار باتیں ارشاد فرمائے، یہ چار خوبیاں جس کے اندر ہوں، یہ چار باتیں جس کے اندر ہوں، اس نے اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ انسان اللہ سے بھی حیا کرے، اللہ کی مخلوق سے بھی حیا کرے، اور اپنے آپ سے بھی حیا کرے۔ جو تعلیم میں نے دیکھی، نہ اللہ کے حقوق کے اندر کوتاہی ہو، نہ اللہ کے بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہو، اور نہ انسان کی اپنی ذات کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہو۔ اگر حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے، اپنی ذات کے حق میں کوتاہی ہے، اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی ہے، حقوق العباد کے اندر کہیں کوتاہی ہے، اور اس کوتاہی کی وجہ سے طبیعت کے اندر انقباض پیدا ہو رہا ہے، اس کوتاہی کی وجہ سے اندر تنگی محسوس کر رہا ہے، دل تنگ ہو رہا ہے، تو سمجھ جائے کہ حیا باقی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اللہ کے حقوق کو توڑ رہا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کی پرواہ نہیں، اپنی ذات کی بھی پرواہ نہیں، میرے دوستوں اسے خیال اسے فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اس بات کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ حیا
کو کچل رہا ہے میرے اللہ کا حکم نہیں، اللہ کا حکم نہیں، ایمان خطرے میں پڑ جائے، جن لوگوں کو بد نظری کی عادت پڑ جائے ان کا ایمان خطرے میں، ایمان کی لذت نہیں آتی۔ کبھی اللہ کے لیے یہ آنکھ کی شکل کو گرا کر دے، تیرے ایمان کی لذت محسوس ہو، ایمان کی لذت محسوس ہو۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسے راستے پر چل رہے ہو کہ ایک راستے پر نامحرم عورت ہے، دوسرے راستے کے اوپر خنزیر ہے اور وہ خنزیر کیچڑ میں لطفت ہے، آپ علیہ السلام کے اشاروں میں اس خنزیر والے راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ وہ خنزیر کیا کرے گا؟ مان لے جان چلی جائے گی لیکن ایمان کا قدر ہے۔ لڑکی والے راستے پر چلے گا، ایمان کو قدر، ایمان کو قدر۔ بے شک میں سر اور جو کوئی سر کے ساتھ لگا ہوا ہے، کانوں کو گناہوں سے بچانا، آنکھ کو گناہوں سے بچانا، زبان کو گناہوں سے بچانا۔ اور دوسری بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پیٹ اور جو کچھ پیٹ کے ساتھ لگا ہوا، ہاتھ ہے، پیٹ ہے، ٹانگیں ہیں اور انسان کی شرمگاہیں ہیں، ارشاد فرمایا اس کو گناہوں سے بچانا، اس کو گناہوں سے بچانا۔ اپنے پیٹ میں حرام کو بنا جانا ہے، حرام کو بنا جانا ہے، ہاتھ اور پاؤں اس کے حرام کی طرف نہ چل پڑے، زنا کی طرف نہ چل پڑے، زنا کی طرف نہ چل پڑے۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں۔ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں۔ آج اگر ہمارے معاشرے کا، علاقے کا بڑا مطلب ایسا اس کی بات سنی جاتی ہے، ہمارے معاشرے کا کوئی مہذب انسان جس کی بات لوگ لیتے ہو، دل میں اس کا ادب اور احترام، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ تیری اس بات کو سن لو تو میں تمہارا یہ کام پورا کروں، سن لو تاکہ میرے بات میرے دوستوں اس کا کیا اعتبار ہو؟ اللہ کے نبی کا اعتبار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، ضمانت دو، میں اللہ کا نبی تمہیں جنت کی ضمانت دوں، جنت کی ضمانت دوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک وہ جو دونوں جبڑوں کے درمیان، یعنی تم مجھے زبان کی حفاظت، تم مجھے زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں۔ اس زبان کی وجہ سے ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے زبان کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے پتہ نہیں کیا ہو، جو منہ میں آنا تمہیں چلے جائے، کسی کی عزت کو تاپمان کر کے رکھنی ہے، اسی زبان میں لوگ رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دوں۔ اور ارشاد فرمایا دوسری چیز جو تمہارے کانوں کے درمیان، یعنی مجھے شرمگاہوں کی ضمانت دے دو، لیکن اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھو گے، غلط استعمال نہیں کرو گے، کہ اللہ کا نبی تمہیں جنت کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت دے دو۔ دوسری چیز جو آپ علیہ السلام نے ذکر فرمائی، تیسری بات جو آپ علیہ السلام نے ذکر فرمائی، وہ ارشاد فرمایا، وَدَسْوَ الْمَوْتَ وَالْقِيَامَ، اللہ سے حیا کرنا چاہتے ہو، اللہ سے حیا کرنے والا بندہ اپنی موت کو یاد رکھے اور مر جانے کے بعد اس کی مصیبی کو یاد رکھے۔ اسے معلوم ہے مر کر مٹی ہو جائے، مصیبہ ہو جائے، ذرے ذرے ہو کر ختم ہو جائے۔ اللہ سے حیا کرنے والا بندہ اپنی موت سے غافل نہیں، اپنی موت سے غافل نہیں، اسے موت کا استحضار ہے۔ ہم سوچے سے آج میں نے کسی مرتبہ موت کا استحضار ہے، کسی دفعہ موت کو سوچا، کتنی بھی ضمانت نہیں کہ انسان ایک پاؤں اٹھائے اور دوسرا رکھ دے، اتنی بھی مہلت نہیں کسی کے پاس، کون ہم میں سے گھر جا پائے گا نہیں جا پائے گا، کس کی ہم میں سے صبح تک بہت واقعہ ہو جائے نہیں پتہ۔ کوئی رشتہ دار کتنے لوگ ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، اس ساتھ نہیں، ایک لمحے کی ضمانت نہیں، لیکن پھر بھی موت سے ایسی غفلت ہے، ایسی غفلت اس کو سوچتے ہیں۔ انسان ایک ایسا صبح ساتھ ہے اپنی زندگی میں بڑے بڑے منصوبے کرتا ہے، بڑی بڑی پلاننگ کرتا ہے، کیا کرنا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے، ابھی یہ نہیں کرنا ہے، 10 سال بعد یہ کرنا ہے، 20 کے بعد یہ کرنا ہے، پھر بڑھانا ہے، پھر بولتے ہیں، پھر بولتے میں شادی رہتی ہے، پوری منصوبہ اس کے پاس موجود ہے 80 سال اور اس منصوبے کے اندر ایک وہ حقیقت جو ٹل ہی نہیں سکتی وہ کہیں بھی کسی طرح
سوچ رہا آج تو ہم ایک ٹھاٹ باٹا واہ واہ ہے میرے دوستوں یہ واہ واہ وہاں کام نہیں ہے وہاں پہ کھچڑی دی جائے وہاں پہ سب سیدھا ہٹنے کو ختم ہو جائے اور آخری اور چوتھی بات جو آپ علیہ السلام نے ذکر فرمائی یہ ارشاد فرمایا من اراد الاخرہ ترک زینتہ جو شخص آخرت کا ارادہ رکھتا ہے اس کو آخرت میں رغبت ہوتی ہے ارشاد فرمایا دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے نہیں پڑتا اسے آخرت کی فکر اس کو تو آخرت کے بارے میں کھایا ہے اس کو تو آخرت کی فکر پڑی ہوئی ہے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے اس کے دل کے اندر تو جہنم کا خوف ہے رب کے اٹھ جانے کا خوف ہے اس کو آخرت کی فکر پڑی ہوئی دنیا جیسے جیسے 60-70 سال کا انتظار ہوگا جب موت نے پکڑ لیا تو جانا ہی جانا ہے اللہ راضی ہو جائے آخرت بن جائے کا ارشاد فرمایا جس کو آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے یہ چار باتیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی اور ارشاد فرمایا جس نے ان پر عمل کیا فمن فعل ذلك فاستحيا من الله حق الحياة جس نے ان چار حکموں کو لے لیا ان چار باتوں پر عمل کر لیا ارشاد فرمایا اس نے اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا حق ادا کر دیا ہم دیکھیں حقوق اللہ کے اندر کہاں کہاں بتائی ہوئی اسی طرح حقوق العباد کے اندر بندوں کے حقوق میں کہاں بتائی ہوئی حیات کے خلاف ہے کہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے پیسے مانگ لے اس کی جائیداد کھا جائے اس کے مال پر قبضہ کر لو سکون سے بیٹھ جائے میرے دوستوں مسلمان کی تو یہ شان مومن کی تو یہ شان اس کی حیا کے خلاف سے سکون آئے گا اسے سکون آئے گا اسی لیے اس وقت ضرورت ہے حیا کی اپنے جوان بچوں جوان بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت اپنے اطراف کے ماحول کے جائزے کی ضرورت اور میری یہ بات سمجھائی جائے یہ ویلنٹائن ڈے مسلمانوں کا تہوار نہیں مسلمانوں کا تہوار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر عید الاضحیٰ اس کے علاوہ نہیں ہے اس کے علاوہ اگر قوم پیچھے چل رہی ہے غیروں کی نفالی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک تم غیروں کے پیچھے زنا در زنا بارش در بارش بالکل ان کے پیچھے پیچھے چلو گے اور ارشاد فرمایا یہاں تک کہ اگر وہ ان کی دل میں داخل ہو گئے تو تم دل میں داخل ہونے کی کوشش کرو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اس سے کون لوگ مراد غیر سے کون لوگ مراد کیا یہ تو نصارہ مراد آپ نے اسلام ارشاد فرمایا کہ نہیں تو اور کون مراد کیا یہ یہود و نصارہ کی ایسی اتباع کرو گے ان کے پیچھے ایسے چلو گے ان کی اتباع کرو گے یہ تہوار مسلمانوں کا نہیں ہے مسلمانوں کا نہیں اسلام بے حیائی کی دعوت نہیں ہے اسلام بے حیائی کی دعوت ہے یہ تو بے حیائی والے سارے کام بے حیائی والے سارے کام ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر چلے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب انسان آخرت میں اسی کے شخص اس شخص کی موت یہ آخرت میں انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہو دیکھیں کس طرح سے ہماری محبت نہیں تو انہوں نے سارا کے ساتھ ایسے اللہ کے نبی کے احکامات کو چھوڑ رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بیزاری آپ علیہ السلام کی وفاداری سے گردانی کر رہے ہیں گردانی کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے اس بات کا تصور کریں اگر آخرت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرما دیا اے تو شفاعت دے اللہ کے نبی سفارش کرتے اور نہیں تم میری سنتوں پر عمل نہیں کرتے تھے مجھ سے زیادہ تو میرے محبوب یہ بھولو نظارہ تھے اس کو کیا حال کیا جائے بنا ہوگی میرے دوست اس کے بعد جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت ہو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی ہو یہ اپنے جوان بچے بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت یہ بتانے کی ضرورت ہے یہ ویلنٹائن ڈے کا تہوار مسلمانوں کا نہیں ہے یہ یہود و نصارہ کا تہوار اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا